السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا ہمارا عربی سیکھنے کا دوسرا دن ہے۔ کل کے سبق میں ہم نے لفظ کی دو قسمیں پڑھی تھی، موضوع اور محمل۔ موضوع کسے کہتے ہیں؟ با معنی لفظ کو، اور جو لفظ بے معنی ہوتے ہیں ان کو محمل کہتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے لفظ موضوع کی دو قسمیں۔ لفظ موضوع کی دو قسمیں، نمبر ایک مفرد اور نمبر دو مرکب۔ مفرد کسے کہتے ہیں؟ مفرد وہ لفظ ہے جو تنہا ایک معنی بتائے۔ مفرد اس لفظ کو کہتے ہیں جو تنہا ایک معنی بتائے، جیسے یدن کے معنی آتے ہاتھ، اور رجل معنی آتے آدمی۔ یدن ہاتھ، رجل آدمی۔ تو مفرد جہاں پر ہم کو ایک سنگل لفظ ملے، سنگل ورڈ ملے، تو ہم اس کو مفرد کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ مفرد۔ لیکن اگر ایک سے زیادہ لفظ ملے تو اسے کیا کہیں گے؟ عربی میں اسے کہتے ہیں مرکب۔ کیا کہتے ہیں؟ مرکب۔ مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا دو سے زائد لفظوں سے مل کر بنے۔ دو یا دو سے زائد ہزاروں لفظوں سے مل کر جو جملے بنتے ہیں، جو سینٹنس بنتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب کہتے ہیں۔ اور مرکب کی مثال انا طالب العلم۔ انا طالب العلم۔ انا کے معنی آتے ہیں میں، میں۔ طالب کے معنی آتے ہیں اسٹوڈنٹ، طالب علم۔ طالب العلم، میں اسٹوڈنٹ ہوں۔ انا طالب العلم، میں اسٹوڈنٹ ہوں۔ لفظ مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا دو سے زائد لفظوں سے مل کر بنے۔ اب انا طالب العلم میں تین لفظ ہیں۔ کتنے ہیں؟ ایک، دو اور یہ تین۔ اور یہاں پر یدن یہ ایک سنگل ہے، اور رجل یہ بھی سنگل ہے۔ تو یدن کے معنی ہاتھ، مفرد۔ رجل کے معنی آدمی، مفرد، سنگل لفظ۔ تو لفظ موضوع کی دو قسمیں ہوئی، ایک مفرد سنگل لفظ بتاتا ہے، سنگل ورڈ کو بتائے گا، اور سنگل سے جو زیادہ ہوتے ہیں، دو، تین، چار سے ہزاروں جو لفظ جو ہوتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب کہتے ہیں۔ اب یہ جو لفظ ہے، لفظ کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کلمہ۔ لفظ کو کلمہ یا کلمہ بھی کہتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ لفظ کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ کیا؟ کلمہ بھی کہتے ہیں۔ کلمے کی تین قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک اسم، نمبر دو فعل، نمبر تین حرف۔ اسم، فعل، حرف۔ دوستو، کلمے کی جو یہ تین اقسام ہیں، یہ بہت زیادہ امپورٹنس ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے اسم، فعل اور حرف ان تینوں کے گرامر کو اگر سمجھ لیا، سیکھ لیا، ایک مہینے کے اندر فراٹے دار آپ عربی بولنا چالو کرو گے۔ بس ایک مہینے کے اندر آپ کو صرف سمجھنا ہے اسم، فعل، حرف۔ اب اس میں کی بہت ساری قسمیں آگے آنے والی ہیں، فعل کی بہت ساری قسمیں آنے والی ہیں، اور حرف کی بہت ساری قسمیں آنے والی ہیں۔ یہ تینوں جملے کی جان ہے۔ کوئی سینٹنس جب بنتا ہے نا، کوئی جملہ جب بنتا ہے، جیسے میں بات کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں، میں یہ حرف ہے، بات اسم ہے، کر رہا ہوں یہ فعل ہے۔ بس سمجھ رہے؟ یہ جو میرا سینٹنس ہے، ہم سبق پڑھ رہے ہیں، ہم سبق پڑھ رہے، تو ہم یعنی کہ ہم حرف ہے، سبق اسم ہے، پڑھ رہے ہیں یہ فعل ہے، ورب جسے کہتے ہیں، انگریزی میں اسے کہتے ہیں ورب۔ اور اسم فعل حرف سے جملہ بنتا ہے۔ آپ یہ بات سمجھ لیں، جب تک آپ اسم فعل حرف کی قسموں کو نہیں سمجھ لیتے، آپ کوئی بھی لینگویج بول نہیں پائیں گے، چاہے وہ انگریزی ہو، چاہے وہ عربی ہو۔ عربک کے اندر اسم فعل حرف کی بہت ساری قسمیں آتی ہیں، ان کی تعریفات آپ کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اگر ان کی تعریفات یاد کر لیں گے، انشاءاللہ اگلے اسباق کے اندر ہم ڈائریکٹ جملے بنانا شروع کریں گے۔ جیسے کہ میں آ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں نے کھانا کھایا، میں نے نماز پڑھا، میں میرے دوستوں کے پاس گیا تھا، وہ آیا تھا، مہمان آئے گئے، انہوں نے کھانا کھایا، وہ سب لوگ کام کرتے ہیں۔ یہ جو سارے جو سینٹنس ہیں نا، انشاءاللہ اگر آپ اسم فعل حرف کو اگر سمجھ لوں گے نا، تو ہم اگلے اسباق کے اندر انڈائریکٹ جملے بنانا چالو کریں گے۔ آئیے اسم کو سمجھتے۔ کلمے کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک اسم۔ اسم وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرا کلمہ ملائے بنا سمجھ میں آ جائے۔ اسم ایک ایسا کلمہ ہوتا ہے کہ اس کو وہ دوسرے کلمے کا محتاج نہیں ہوتا، دوسرے کلمے کو ملانے کا محتاج نہیں ہوتا اپنے معنی بتانے میں۔
مطلب میننگ فل ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں لفظ موضوع کی چل رہی ہے. لفظ موضوع سے بنا کلمہ اور کلمے کی ایک قسم نکلی اسم. یہ سارے میننگ فل الفاظ ہیں. ان کے معنی نکلتے ہیں, ان کو ذو معنی کہا جاتا ہے. تو جیسے کہ اس کی مثال میں نے دیا ادھر اسدن. اسد معنی آتے ہیں شیر. اسدن کے معنی آتے ہیں شیر. جب یہ کہا جائے گا شیر تو فوراً ہمارے دماغ کے اندر ایک خوخار جانور کا تصور آ جائے گا. ٹھیک ہے. اگر میں کہوں حمارن کے معنی آتے ہیں گدھا. یہ اسم ہے. حمار ان کو کسی اور کلمے کی ضرورت نہیں ہے اپنے میننگ بتانے کے لیے. بات سمجھ رہے؟ اسدن شیر کو کوئی اور کلمے کی ضرورت نہیں ہے اپنے معنی بتانے کے لیے. جب کہا جائے گا اسدن تو سامنے والا سمجھ جائے گا کہ بھائی شیر. جب کہا جائے گا حمارن تو سامنے والا سمجھ جائے گا کہ گدھا. ٹھیک ہے. تو اسم وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرا کلمہ ملائے بنا سمجھ میں آ جائے, جیسے اسدن شیر. اب آتے ہیں دوسری قسم فعل کی طرف. فعل بہت زیادہ مہتوپورن ہے. فعل وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرا کلمہ ملائے بنا سمجھ میں آئے اور اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے. اس میں ایک چیز میں بھول گیا. اسم وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرا کلمہ ملائے بنا سمجھ میں آئے اور اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے. یہ لائن بتانا میں بھول گیا. 3 زمانے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے پاسٹ ٹینس جس کو زمانے ماضی کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے پریزنٹ ٹینس زمانے حال, اور ایک ہوتا ہے فیوچر ٹینس زمانے مستقبل. ماضی حال مستقبل جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پاسٹ پریزنٹ فیوچر. ٹھیک ہے. یہ 3 زمانے ہوتے ہیں. تو اسم کے اندر یہ تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا. انشاءاللہ جب اس کی جو بحث آئیں گی پاسٹ ٹینس کی, پریزنٹ ٹینس کی, فیوچر ٹینس کی, حال زمانے ماضی, زمانے حال, زمانے مستقبل کی جب بحث آئیں گی تو اس وقت میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ زمانہ کسے کہتے ہیں اور زمانے کی پہچان کیسے ہوتی ہے. تو حمارن یہ اسم ہے تو اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا گیا. اب آپ کہوں گے بھائی زمانہ پایا جانا کیا مطلب؟ جیسے کہ بھائی میں نے کھانا کھایا پاسٹ, دوپہر میں نے کھانا کھایا, یہ ہو گیا پاسٹ. اب اس وقت میرے سامنے کھانا رکھا ہے, میں کیا کہوں گا؟ میں کھانا کھا رہا ہوں پریزنٹ. جیسے کہ میں سبق پڑھا رہا ہوں پریزنٹ. اور فیوچر جس کو مستقبل کہا جاتا ہے, مستقبل کا زمانہ. تو میں گھر جانے والا ہوں, میں گھر جا کر کھانا کھاؤں گا. اب میں گیا نہیں, جاؤں گا. ان فیوچر ٹینس. تو 3 زمانے ہوتے ہیں ماضی حال مستقبل. تو اسم کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا ہے. سمپل سی بات ہے, ہر کوئی سمجھ سکتا ہے. تو اسم کی تعریف کیا ہوئی؟ وہ کلمہ جس کا معنی دوسرا کلمہ ملائے بنا سمجھ میں آئے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے. لیکن فعل کی تعریف, ایک تعریف تو اسم کی طرح ہی ہے کہ وہ کلمہ جس کا معنی دوسرا کلمہ ملائے بنا سمجھ میں تو آئے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے. جیسے میں نے یہاں پر لکھا نصرہ, مدد کیا. نصرہ کے معنی آتے ہیں مدد کیا اس ایک آدمی نے. جب میں یہ کہوں گا کہ بھائی اس نے مدد کیا تو یہ کون سا زمانہ ہے؟ پاسٹ ٹینس ہے, زمانے ماضی. اگر میں یہ کہوں گا میں نے کھانا کھایا, میں نے کھایا, تو یہ کون سا زمانہ ہوا؟ زمانے ماضی یعنی کہ پاسٹ ٹینس. ٹھیک ہے. تو فعل کے اندر ہمیشہ ٹینس پایا جائے گا, کوئی زمانہ پایا جائے گا. اور معنی بتانے میں دونوں سیم ہے. اس میں بھی کسی اور سے ملے بنا اپنا معنی بتاتا ہے, فعل بھی کسی اور سے ملے بنا اپنا معنی بتاتا ہے. دونوں میں فرق یہ ہے اس میں کوئی ٹینس, کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا. فعل کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے. سمپل سی باتیں آپ سمجھ سکتے ہو. حرف یہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کا معنی دوسرے کلمے ملائے بنا سمجھ میں نہیں آئے. حرف وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرا کلمہ ملائے بنا سمجھ میں نہ آئے. جیسے میں کہوں گا ان کے معنی آتے اگر, اف. اب میں کہوں گا اف, اگر, کیا سمجھ میں آیا؟ عربی میں کہتے ہیں اس کو ان, کیا کہتے ہیں؟ ان. کیا سمجھ میں آیا؟ فی کے معنی آتے ہیں میں یا اندر. جیسے کہ ان انگریزی میں آتا ہے ان کے معنی آتے ہیں میں یا اندر. کوئی بولے گا کیا مطلب, کیا سمجھ میں آیا؟ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. اس کو کسی کلمے سے ملانا پڑے گا
تب بات سمجھ میں آئے گی. آگے ہے اعلیٰ. اعلیٰ اعلیٰ کے معنی آتا ہے پر یا اوپر, اور اس کے لیے عربی انگلش کے اندر آتا ہے آن. کیا آتا ہے؟ آن. آن کے معنی آتا ہے پر یا اوپر. اب یہ ورڈ ہے اور یہ اف کے معنی آتے ہیں اگر. ٹھیک ہے, یہ ہو گئے حرف. یہ حرف جب تک کسی اسم سے نہیں ملیں گے تب تک یہ اپنا معنی نہیں بتائیں گے صاف طور سے, سامنے والے کو اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئیں گے. تو یہ ہو گئے 3 قسمیں کلمے کی. آپ سمجھ گئے ہوں گے اسم, فعل, حرف. اسم اور فعل دونوں سیم ہوتے ہیں, بس اسم کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا, فعل کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے, اور دونوں بھی ایسے کلمے ہیں کہ کسی اور کلمے سے ملے بنا ہی اپنے معنی بتا دیتے ہیں. لیکن یہ جو بیچارہ حرف ہے, یہ بیچارہ غریب ہے, یتیم ہے, مسکین ہے, یہ بیچارہ جب تک کسی اور سے نہیں ملے گا اپنے معنی نہیں بتائیں گا. لیکن کلام کے اندر, جملے اور سینٹنس بنانے کے اندر حرف کا بہت زیادہ رول ہے. ہیلپنگ رول جسے میں نا سپورٹنگ کیریکٹر اس کو بولتے ہیں. یہ سپورٹنگ کیریکٹر ہے, اس کے بنا بہت سارے جملے ہمارے زندگی میں ادھورے. کیا ہے؟ ادھورے. یہ بہت کام کی چیز ہے, لیکن یہ بیچارہ مسکین ہے, اپنا اکیلا کوئی کام نہیں کرتا ہے, بلکہ اسم کا کام کیا کر دیتا ہے؟ بنا دیتا ہے. انشاءاللہ آگے چل کر اسم, فعل, حرف کی جو مثالیں آئیں گی ان مثالوں کے اندر آپ کو ان کی ڈیٹیلس بتا دوں گا. تو یہ آج کا سبق ہے, آپ اس کو نوٹ کر لیں دوستو, اس کا اسکرین شاٹ لے لیں, اسے یاد کر لیں, اسے سمجھ لیں. ٹھیک ہے, اور اس سے ریلیٹڈ آپ کا جو بھی کویشچن ہوگا ہم کو کومنٹس باکس کے اندر بتائیں. انشاءاللہ آپ کو وہیں پر جواب دیا جائے گا. اور آپ کے سوالات اگر ایسے ہیں کہ اس کو اگلے سبق میں لیے جائے, انشاءاللہ آپ کے نام کے ساتھ میں آپ کا سوال اور اس کا جواب یہاں پر وائٹ بورڈ کے اوپر دوں گا. بلیک بورڈ تو نہیں ہے, وائٹ بورڈ ہے, پر بلیک بورڈ چلتے تھے ہمارے زمانے کے اندر. آپ جیسے کہ آپ کا نام خالد ہے, تو بھائی خالد بھائی کی طرف سے یہ سوال آیا, اس کا جواب. آپ کا نام ندیم ہے, بھائی ندیم بھائی کی طرف سے یہ سوال آیا, اس کا جواب دیا جائے گا. اس طرح سے تو کوئی بھی اگر آپ کو سوال کرنا ہے تو آپ کامنٹ باکس کے اندر کر سکتے ہیں. اور ایک ریکویسٹ میں آپ سے کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں, اور جتنا ہو سکے اپنے اپنے گروپوں میں اس کو شیئر کریں. خاص طور سے جو اسکولس کے جو گروپ ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹ کے جو گروپ ہوتے ہیں, جیسے کہ 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, ان کے گروپوں کے اندر ہماری لنک کیا کریں؟ شیئر کریں. دوستو اسٹارٹ میں آپ کو تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہوگا, لیکن آپ تھوڑا سا دھیرج رکھیے, صبر رکھیے. انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد جب یہ تعریفات آپ کو سمجھ آ جائیں گی, انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد آپ بالکل اچھے سے عربی بولنا چالو کریں گے. آپ کو تھوڑا سا یہ فنڈامنٹل, یہ گرامر تھوڑا سا مشکل ہے, اور گرامر مشکل لگتا ہی ہے. بچے بور ہو جاتے ہیں, ہم خود بور ہوتے تھے. میں کہا نا, مدرسے کے اندر جب تک ہم کو ڈنڈا نہیں پڑتا تھا ہم کو اسم سمجھ میں نہیں آتا تھا. جب تک ہم مرغا نہیں بنتے تھے ہم کو فعل سمجھ میں نہیں آتا تھا. اور آگے بھی اسم کی بہت ساری قسمیں آنے والی ہیں, فعل کی بہت ساری قسمیں آنے ہیں, فعل کی گردانیں آنے والی. گردانیں ہم کو یاد نہیں ہوتی تھی. گردانوں کے اوزان ہوتے ہیں, ثلاثی مزید, ثلاثی مجرد کے اوزان ہوتے ہیں, وہ اوزان ہم کو یاد نہیں ہوتے تھے. تو ہمارے ٹیچر ہم کو ڈنڈے مار مار کر پڑھاتے تھے. رٹا مار کر یاد کر لیے ہم نے, آج اس کا فائدہ ہو رہا ہے. اور پھر ایک مرتبہ جب آپ مکمل طور پر عربی کے گرامر کو سیکھ لوں گے دوستو, آپ کے سامنے جب قرآن آئیں گا نا, تو امام صاحب کیا پڑھ رہے, قل هو اللہ احد, قل هو اللہ احد, آپ فوراً پہچانو گے. قل کے معنی آتے ہیں کہہ دو, هو اللہ, ہوا کے معنی آتے ہیں وہ, اور اللہ کے معنی آتے ہیں اللہ. احد, قل هو اللہ احد, احد کے معنی آتے ایک, کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے. تو جب عربی جب آپ سیکھ جاؤں گے تو امام صاحب قرات کے اندر کیا پڑھ رہے ہیں آپ کو پیچھے سمجھ میں آئے گا. آپ حدیثوں کو سمجھ سکتے ہو کہ حدیثوں میں ہمارے نبی کے زبان سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں وہ عربی ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کے جو الفاظ ہیں وہ عربی ہے. تو ہم جب آپ یہ ساری چیزیں جب سیکھ جاؤں گے انشاءاللہ, تو آپ کو فہم قرآن اور فہم حدیث کے اندر بہت مدد ملیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ گلف کنٹری جاتے ہو, حج اور عمرے کے لیے جاتے ہو, تو سونے پر سہاگا ہے, سونے پر سہاگا ہے. ہاں, وہاں جانے کے بعد آپ کو اشاروں میں بات کرنے یا گندی زبان انگریزی میں بات کرنے کی آپ کو کوئی حاجت نہیں رہیں گی. اگر آپ نے عربی سیکھ لیا, وہاں جا کر جب آپ شیخ سے, وہاں کے جو شیخ ہیں ان سے جب آپ عربی میں بات کریں گے, اتنا امپریس ہوں گے, وہ اتنا امپریس ہوں گے کہ پوچھو مت. میں جب عمرے کے لیے گیا تھا تو میں وہاں کے شیخوں سے بھیڑ جایا کرتا تھا اور ان سے عربی میں بات کرتا. اتنا خوش ہوتے تھے کہ میرا ہی نام تھا, آپ کہاں سے ہو؟ میں بولتا انا من الہند. تو بولتے تھے تم یار ہندوستان سے ہو, ایک غیر عربی ملک سے ہو,
اور تم اتنی اچھی عربی بولتے ہو، پھر ان کو بولنا پڑتا ہے انا عالم، انا فارغ التحصیل، کہ میں عالم ہوں، میں کسی مدرسے سے فارغ ہو کر آیا ہوں، میں فاضل ہوں. تو بہت خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا دعائیں دیتے ہیں، سر پہ ہاتھ پھیلتے ہیں، کھجور وغیرہ ہوتے ہیں، کچھ ہدیہ دیتے ہیں، کھجور وغیرہ کھلاتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں. تو عربوں سے جب آپ عربی لینگویج میں بات کرو گے نا، ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ بڑی خوشی ہوتی ہے. بہرحال یہ تو شوق کی باتیں ہیں. اگر آپ کے اندر شوق ہے تو آپ پڑھ سکتے ہو، سیکھ سکتے ہو. آپ کے اندر شوق نہیں ہے تو پھر جو بے شوق ہے اس کو شوق دلانے کا کوئی علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے دوستو، شوق سے سیکھیے، پڑھیے. انشاءاللہ ہم فری میں پڑھا رہے ہیں آپ کو، محنت کر کے پڑھا رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں، اتنا وقت دے رہے ہیں، اتنی سب تیاری کر کے ہم لوگ آتے ہیں، آپ کو سکھاتے ہیں. آپ کا کام ہے کہ سیکھنا. اور میں نے کل کے سبق میں نے کہا تھا کہ جو لوگ انگلش یا مراٹھی میڈیم سے ہیں، وہ لوگ جیسا میں تقریر لیکچر دے رہا ہوں نا، تو آپ اس کو نوٹ کر لیں. کیا کر لیں؟ نوٹ کر لیں، یا پھر ریوائنڈ کر کے، پاز کر کے، دھیرے دھیرے کر کے آپ اس کو اپنی ہندی یا انگلش کے اندر لکھ لیں، اور لکھ کر اس کو یاد کریں. انشاءاللہ کچھ ہی دن کے اندر آپ کو اردو بھی آ جائیں گے انشاءاللہ. جو انگلش یا مراٹھی میڈیم سے اردو نہیں جانتے، انشاءاللہ وہ دھیرے دھیرے عربی کی مدد سے اردو بھی سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. ان کا ڈبل فائدہ ہے. ان کا کیا ہے؟ ڈبل فائدہ ہے. تو دوستو آج کے سبق میں اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے سبق میں. تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.